پاکستان کی اہم ترین وفاقی اکائی آزاد جموں کشمیر ریاست کے اندر انتخابات کا بگل بج چکا ہے۔ پولنگ میں بس چند روز ہی باقی ہیں اور ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی مہم فل سوئنگ پر ہے۔ ایک طرف پاکستان کے سب سے تجربہ کار سیاستدان میاں نواز شریف اپنی پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جوان سال بلاول بھٹو زرداری بھی جی بی الیکشن میں کامیابی کے بعد بڑے زبردست اعتماد کے ساتھ انتخابی میدان میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ تو ووٹرز کریں گے، لیکن انتخابی نتائج کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی عمر حیات خان۔ ان سے آج ہم جانیں گے کہ اس وقت جو انتخابی مہم کی صورتحال ہے، اور خاص طور پر کیونکہ الیکشن جے سی اے کے سائے کے اندر ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے، یہ انتخابات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور کیا کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں سامنے آئے گی یا کوئی ہنگ پارلیمنٹ ٹائپ سچویشن ہوگی۔ تو ویلکم ٹو دا شو عمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ الیکشن کے حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بھرپور انداز کے اندر ایک ٹپیکل جو انتخابی مہم ہے وہ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرج برس رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بلاول بھٹو ہیں ان کی توپیں تو بہت زیادہ شعلے اگلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیے یہی حالات جو ہیں وہ آپ کو جی بی الیکشنز میں بھی نظر آئے، اور ایون کہ اگر کوئی ضمنی الیکشن ہوگا اور جہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہوں گے تو یہی سچویشن آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ ہر جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹس جو ہے وہ جیتے وہاں سے۔ اور کیونکہ جی بی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن اب آزاد کشمیر میں شاید نون لیگ جو ہے وہ اس طرح میدان خالی نہ چھوڑے۔ جی بی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جو قابل ذکر مسلم لیگ نون کی قیادت تھی وہ وہاں پر نہیں گئی، اور نواز شریف گئے، انہوں نے پارٹی کے جو ورکرز تھے اور جو پارٹی عہدیداران تھے ان سے جو ہے خطاب کیا اور گلگت شہر کے اندر، اور وہ واپس آ گئے۔ تقریباً کوئی 4 سے 5 گھنٹے کا ان کا یہ دورہ تھا، جسے جلسہ نہیں کہا جا سکتا، جسے جلسہ نہیں کہا جا سکتا، تو قابل ذکر۔ لیکن اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، ان دونوں نے مل کے گلگت بلتستان کے ہر ڈویژن میں جلسہ کیا، اور ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ جہاں بلاول نے جانا ہے وہاں آصفہ نہیں جائے گی، اور کہیں دونوں نے اکٹھے جانا ہے، اور کہیں آصفہ نے جانا ہے تو وہاں بلاول نہیں جائے گا۔ مطلب ایک تو یہ پلان تھا، پری پلان ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اب جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہی وہاں پر انتخابات کروا رہی ہے، اور جو کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو کلعدم قرار دلوانے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت نے کیا ہے۔ ان کے جو قائم مقام صدر تھے چودھری لطیف اکبر، ان کے باقاعدہ سگنیچر سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کو کلعدم قرار دیا گیا۔ تو ایک جو آزاد کشمیر کے عوام میں، اور جو لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں جو جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کے لیے، تو وہ شاید پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، حکومت ان کی ہے اور وہی حکومت الیکشن کروا رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے جو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ کتنا میٹر کر رہا ہے؟ اور پیپلز پارٹی کیونکہ بڑی کانفیڈنٹ ہے جی بی میں الیکشن جیتنے کے بعد، تو پیپلز پارٹی کی کیمپین ورسز نون لیگ کی کیمپین کیسی ہے؟ دونوں نے کیا چینجز کیے؟ میں اسی پہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ جی بی میں نواز شریف نے 2 گھنٹے گزارے، اب آزاد کشمیر میں جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ مظفر آباد ڈویژن میں نواز شریف نے جلسہ کیا، مریم نواز وہاں پہ موجود تھی، اور مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ موجود تھی۔ اب ہم نے دوسری جانب دیکھا کہ کل میرپور ڈویژن میں جلسہ ہوا، وہاں نواز شریف تھے، مریم تھی، بڑے اعلانات کیے گئے وہاں پہ مریم نواز کی جانب سے بھی اور نواز شریف کی جانب سے بھی، اور اس میں انہوں نے میاں نواز شریف نے بلاول کو کہا کہ آپ زیادہ غصہ نہ ہوا کریں، آپ میرے برخوردار ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، لیکن تھوڑا بہت جو مریم نواز نے ان پہ پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ تنقید کی وہاں پہ۔ یہ تو دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ نے الیکشن جیتنا ہے، آپ نے اپنے مخالف کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ملائن کرنا ہے اور اس کو نیچا دکھانا ہے آپ نے، یہی ایک طرز عمل ہے، اور یہی 2 پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس میں جو یہ پہلی دفعہ فینومینا ہم نے دیکھا ہے فیز
الیکشن کا. اگر یہ فیز وائز الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کا انتخابی مہم پہ نتائج پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے میرپور ڈویژن میں 27 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو میرپور ڈویژن ہے اس میں 27 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے, اور پھر باقاعدہ طور پر میرپور ڈویژن کے لیے الیکشن کمشنر کی جانب سے جو الیکشن کمیشن ہے AJK کا, انہوں نے ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے کہ رات 12 بجے تک, یعنی جو 25 جولائی ہے, یعنی آج رات 12 بجے تک الیکشن کیمپین ہو سکتی ہے. اور 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن, 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں الیکشن ہوں گے. اب میرپور ڈویژن میں جو ریزلٹس آئیں گے 27 جولائی کو, تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ٹرینڈ کیا ہے. لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میرپور ڈویژن میں پیپلز پارٹی اور PMLN یعنی مسلم لیگ نون دونوں کے پاس اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں, اور یہاں پر جو کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے, اور اس میں یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ 2 اگست کو مظفر آباد میں کیا ہوگا اور 10 اگست کو پونچھ میں کیا ہوگا. یعنی میرپور سے ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز کہ ہم نے GB کے الیکشن دیکھے اور آزاد کشمیر کے الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں. دونوں جو وفاقی اکائیاں ہیں دونوں کی خاص اہمیت ہے, تو جو ڈیفینیٹلی دونوں کی پولیٹیکل سچویشن بھی فرق ہے, اور وہی سچویشن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ GB کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا پولیٹیکل سینٹیمنٹس ہیں اس میں اور آزاد کشمیر کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں کیا فرق ہے دونوں, کیونکہ اس وقت مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں جگہوں میں, اس کے سائے میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں. جی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بڑے سموتھ الیکشن ہوئے, بڑے زبردست الیکشن ہوئے, اور وہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی کہ وہاں پہ کسی نے الیکشن کے خلاف کوئی بات کی ہو یا پھر الیکشن کو متنازع قرار دینے کی بات کی ہو. لیکن آزاد کشمیر میں یہ سچویشن موجود ہے. راولہ کوٹ میں اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ جمع ہیں, ایک جگہ جمع ہیں, اگرچہ باقی جو کام کاج جو ہے وہ اسی طرح انتظام و انصرام چل رہا ہے, جو زندگی جو ہے رواں دواں ہے, لیکن یہ فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہی الیکشن کروا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر, تو ان کو بڑا ٹف ٹائم ہے. میں ابھی کل دیکھ رہا تھا جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, ان کی کسی نجی محفل میں ان کے اپنے لوگ تھے اور ان سے وہ خطاب کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے یہ باتیں کی اگر حویلی سے جو کرنٹ وزیر اعظم ہے وہ اپنی سیٹ ہار جاتا ہے تو یہ بڑی جو ہے وہ یعنی کہ جو پرو JCA پریشانی کی بات ہوگی, یعنی ان کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں. تلوار وہ ان کو, میں ایک بات کرتا ہوں, ان کو پانی میں چھری جو ہے وہ ہلکی پھلکی نظر آ چکی ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک آپ کو بتا دوں کہ فیکٹر جس طرح ہم نے GB میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ برادریزم پہ کا ووٹ ہے, یہاں بھی برادریزم کا, یہاں تو بہت اسٹرانگ ہے, یہاں بھی وہی ہے. GB میں بھی بہت اسٹرانگ ہے برادریزم, GB میں بھی بہت اسٹرانگ ہے, لیکن یہاں جو ہے یہاں بھی اسٹرانگ ہے. تو اس وجہ سے شاید اب, کیونکہ میں ریسنٹلی میرا وزٹ تھا, میں مظفر آباد کے ساتھ جو کھاوڑا ہے حلقہ, جہاں سے چودھری لطیف اکبر جو کہ کرنٹ جو پریزیڈنٹ بھی ہیں قائم مقام, اور ان کے حلقے میں گیا تھا. وہاں PMLN کا جلسہ تھا, امیر مقام اور کیپٹن صفدر اور مرتضیٰ جاوید عباسی یہ وہاں پر موجود تھے. اور لیکن جو ٹرینڈ تھا وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگوں سے جب میں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ برادری جو ہے وہ شاید زیادہ وہ ہو میٹر کرتی ہے. اب وہاں پہ ثاقب مجید راجہ ہیں جو کہ مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ سردار عتیق کے داماد بھی ہیں, اور ان کی برادری تھوڑی کم ہے, لیکن شاید جو PMLN کا ووٹ ہے, کیونکہ وہ پچھلی دفعہ PMLN سے الیکشن نہیں لڑے تھے, مسلم کانفرنس سے لڑے تھے, تو اس دفعہ شاید وہ PMLN سے لڑیں, تو PMLN کا جو ووٹ ہے وہ شاید ان کو مل جائے. لیکن جو برادری کا فیکٹر ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. فیصل ممتاز راٹھور یہ بتائیے گا کہ جو JCA فیکٹر ہے وہ کس کو ڈیمیج کرے گا, کس کو فائدہ دے گا, کیونکہ JCA خود تو میدان میں نہیں ہے, تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ کیا وہ پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرے گا, کیونکہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے ریاست میں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ فیکٹر پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرے گا, لیکن ایک اور فیکٹر نون لیگ کو بھی ڈیمیج کرے گا. وہ کیا؟ استحکام پاکستان پارٹی. وہ تو پھر بعد میں وجود میں آتی ہے. نہیں وہ بعد میں نہیں, انہوں نے 38 حلقوں سے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں 45 حلقوں میں سے. وہ جیتے نہ بھی تو بعد میں
نہیں جی بعد میں کی بات نہیں کر رہا, مطلب ووٹ تو ظاہر ہے, اب وہ کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہے, اب بڑے بڑے نام کھڑے ہیں, جی بی میں بھی کھڑے تھے, انہوں نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں, 86,000 کے لگ بھگ استحکام پاکستان پارٹی نے ووٹ لیے ہیں. لیکن ونس اگین وہاں پہ لیکن پھر وہ لوگ پی ایم کینڈیڈیٹ کو دیکھ وہ کے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا, اور جے سی فیکٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو افیکٹ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو یہ تمام معاملہ ہوگا, یہ جو افیکٹ والا سین ہوگا, جو جوائنٹ کالعدم جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی ہے, یہ پنچ ڈویژن میں زیادہ افیکٹ کرے گا, چاہے پیپلز پارٹی کو کرے یا پھر نون لیگ کو کرے یا استحکام. سینٹیمنٹس وہاں پہ دیکھا. اچھا دو جماعتوں کو ہم بھول گئے ہیں, دونوں کی بھی ذکر کرنا لازمی ہے. ایک تو مسلم کانفرنس ہے جو کہ ایک تاریخی جماعت ہے, دوسری جماعت اسلامی بھی بڑی اچھی کیمپین کرتی دکھائی دے رہی ہے. ان دونوں کے حوالے سے, کیمپین کے حوالے سے, اور جو آپ کا تجزیہ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ایک اور کیمپین کے حوالے سے, کیمپین تو آپ جماعت اسلامی کی ہمیشہ اچھی دیکھتے ہیں, ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں, ایک ووٹ اچھے نہیں ہوتے, منظم ہوتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے وہ چیزوں کو چلاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ پارٹیاں جو جن کے لوگ زیادہ جن کی سے ہوتی ہے, دیکھیں نا اصل لوگ کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کی سے ہے, کل کو میں نے اس سے کام کروانا ہے, اور یا اس نے کام کرنا ہے, یا اس نے پچھلے الیکشن جیت کے کتنا کام کیا ہے اور کس طرح اس نے کیا, تو یہ ساری چیزیں لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں. لیکن پھر وہی بات میں نے آپ کو کہا کہ برادریزم اس سب سے پہ حاوی ہے, وہاں پر اے جے کے میں بھی برادری ازم جو ہے وہ سب پہ حاوی ہے, اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون, اور پارٹیز بھی میرے خیال میں برادری کو دیکھ کے ووٹ دیتی ہیں. جی ٹکٹس جو پارٹی ٹکٹس جاری ہوتے ہیں وہ بھی برادریز کو دیکھ کے کہ جناب یہ برادری زیادہ اسٹرانگ ہے یہاں پہ یا نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ مد نظر رکھتے ہوئے ٹکٹس بھی جاری ہوتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو دیرینہ لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں, وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور وہ ٹکٹس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس باغ کی ایگزامپل ہے, مشتاق منہاس کی, بڑی پکی ایگزامپل ہے. جی یہ تھے ویئرز, آپ نے سنی عمر حیات کی بازیہ کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے. برادری کا فیکٹر ہے, جے سی ایک نیا فیکٹر ہے, جے سی اے کس طرح سے الیکشن کو یا الیکشن کے اندر اترنے والی پارٹیز کو ڈیمیج کرتی ہے, اس کا فیصلہ تو آزاد کشمیر کے ووٹر کریں گے, اور ووٹر کیا فیصلہ کریں گے وہ چند روز میں بالکل سب کے سامنے آ جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.